لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ کل 14 اگست کو ہم پورے ملک میں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ 14 اگست 1947 کو ہم نے برطانیہ کی تقریباً 200 سالہ غلامی سے آزادی بھی حاصل کی تھی اور پاکستان کے نام سے ایک الگ ملک بھی ہے۔ دو اللہ پاک نے بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی تھی، برطانیہ کی غلامی سے آزادی دی تھی اور پاکستان کے عنوان سے اللہ پاک نے ہمیں ایک الگ مستقل ملک دیا تھا مسلمانوں کو۔ اس کی یاد میں ہر سال تقریبات ہوتی ہیں، پرچم کشائی ہوتی ہے، اپنی تاریخ کو ذہنوں میں تازہ کیا جاتا ہے، شہداء کے لیے دعا کی جاتی ہے، قائدین کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ ہر سال تقریباً اگست کا پہلا عشرہ دوسرا عشرہ ہمارا انہی مصروفیات میں گزرتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بات مختصر ہوتی ہے، آزادی کیا ہے؟ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، شخصی آزادی بھی، قومی آزادی بھی، لیکن آزادی لوگوں سے۔ اللہ کی غلامی سب سے بڑی نعمت ہے اور لوگوں سے آزادی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کا بندہ ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور لوگوں کے تسلط سے آزاد ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس کی نعمت کے تفصیلات کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن ایک مکالمہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس مختصر گفتگو میں، جو آزادی کے مسئلے پر فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب نبوت دی ہے، تو کی تفصیل ہے پوری، تو نبوت اور رسالت دے کر بھیجا ہے فرعون کی، اذهبا الى فرعون انه طغى۔ قرآن پاک نے ذکر کیا کہ اللہ پاک نے دونوں بھائیوں سے کہا جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، سرکش ہو گیا ہے، خدا بن بیٹھا، انا ربکم الاعلی ما علمت لکم من الہ غیری، میں رب ہوں، میں یہ ہوں۔ اس کے پاس جاؤ، اس کو سمجھاؤ۔ دو باتیں، ایک یہ کہ اللہ کے سامنے جھکو، اکڑو نہیں، اور دوسری بات ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی رسالت و نبوت کا سب سے بڑا مشن کیا تھا؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم۔ ہم بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے آئے ہیں، اپنی قوم کی آزادی کے لیے آئے ہیں، ہماری قوم کو آزادی دو اور لا تعذبهم، ان کو غلامی کے عذاب میں زیادہ دیر مبتلا نہیں۔ غلامی عذاب ہے اور ہم اپنی قوم کو آزاد کرانے آئے ہیں، اپنے وطن واپس جانا چاہتے رکاوٹ نہیں بنو۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی آزادی کو اپنا مشن قرار دیا اور فرعون کی غلامی کو کیا بتایا؟ یہ عذاب ہے۔ غلامی کیا ہے؟ عذاب۔ خیر، اس کو فرعون نے انکار کیا اور وہاں لمبا واقعہ ہے، لیکن اس موقع پر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تانا بہت ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آج دونوں بھائی آ گئے ہو مجھ سے آزادی لینے کے لیے، الم نربک فینا ولیدا، تمہاری پرورش میں نے اپنے گھر میں نہیں کی تھی، کہاں پلے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کس گھر میں پرورش پائی تھی؟ فرعون کے الم نربک فینا ولیدا کم لبثت فینا من عمرک سنین، ذرا یاد کرو
میرے گھر میں کتنے سال رہے ہو اور میرے گھر کے کھاتے پیتے رہے ہو، میرے ٹکڑوں پر پل کر آج میرے سامنے کھڑے ہو۔ کم لبثت فینا من عمرک سنین، حساب لگاؤ۔ فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، حساب لگاؤ کتنے سال میرے گھر میں پڑے ہو، تم بچے تھے میں نے پالا تھا۔ ایک تو یہ کھلایا پلایا میں نے ہے اور مقابلہ بھی میرے ساتھ کر رہا ہے۔ اور دوسری بات، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، عمر کا ایک حصہ گزارا تم نے میرے گھر میں۔ وفعلت فعلتک التی فعلت، جاتے جاتے بندہ بھی مار گئے تھے، یاد ہے؟ وفعلت فعلتک التی فعلت، وہ جو بکا مارا تھا بندہ مر گیا تھا، یاد ہے؟ اب میرے سامنے کھڑے۔ فرعون نے دو تانے دیے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے بڑا مزے کا جواب دیا، تلک نعمت تمنھا علی ان عبدت بنی اسرائیل، کون سا احسان مجھ پہ جتا رہے ہو 400 روٹیاں کھلا کے، 10 سال 15 سال روٹیاں کھلا کے مجھ پر کہو تلک نعمت تمنھا علی، مجھ پہ احسان چڑھا رہے ہو کس بات کا کہ 10 12 سال تیرے گھر روٹیاں کھائی ہیں؟ تمہارا احسان یہی ہے نا، ان عبدت بنی اسرائیل، میری قوم کو تم نے غلام بنا رکھا ہے۔ یہ فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ قرآن پاک نے نقل کیا، میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے، 4 روٹیاں کھلا کے مجھ پہ احسان چڑھا رہے ہو۔ آج بھی ہمارے ساتھ یہی صورت حال ہے، ہم نے تمہاری مدد کی، ہم نے تمہیں پیسے دیے، ہم نے تمہیں ڈالر دیے، ہم نے تمہیں یہ دیا، ہم نے وہ دیا، ہمارے سامنے اکڑتے ہو۔ بات سمجھ آئی؟ بس اتنی بات ہی کروں گا۔ آج بھی وہی جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے پیسوں سے پل کر، ہمارے ڈالروں پر پل کر ہمارے سامنے کھڑے ہو، تم دہشت گرد بھی ہو، کتنے بندے مارے ہیں۔ فعلت فعلتک التی فعلت، اور ہمارا آج بھی جواب یہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، نہیں میں کوئی احسان نہیں مانتا، غلامی کے بدلے بڑے سے بڑا احسان بھی کوئی احسان نہیں۔ جن ڈالروں کے نتیجے میں غلامی آتی ہے، جس امداد کے نتیجے میں ہم اپنی رائے سے محروم ہوتے ہیں، اپنی خود مختاری سے محروم ہوتے ہیں، ہم اس احسان کو نہیں۔ آج بھی تانے دینے والوں کے لیے، دھمکیاں دینے والوں کے لیے ہمارا جواب وہی ہے، ہمیں آزادی چاہیے۔ آزادی انگریزوں سے حاصل کی تھی، میں سادہ سی بات کروں گا، انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی امریکہ کا غلام بننے کے لیے؟ ہم نے آقا بدلا تھا یا آزادی لی تھی؟ ہم نے آقا تبدیل کیا تھا، اس کے نہیں اس کے، جیسے بٹا مزدور ہوتے ہیں۔ بٹا مزدور کیا ہوتے ہیں؟ آج اس کے خرید لیے، کل اس نے خرید لیے، پرسوں اس نے خرید لیے، ہم بٹا مزدور نہیں ہیں یہاں۔ آج بھی آج کے فرعونوں کو ہمارا جواب بھی یہی ہے کہ ہم نے برطانیہ سے آزادی امریکہ کا غلام بننے کے لیے نہیں لی تھی، آزاد رہنے کے لیے لی تھی۔ میری گزارش سمجھ آئی؟ ہم نے پاکستان الگ لیا تھا، ہماری تہذیب کو خطرہ ہے اور ہم معاشی طور پہ غلام ہو جائیں گے، ہندوؤں کی اکثریت ہے، کاروبار میں بہت تکڑے ہیں، یہ 2 بجے بیان کی جاتی ہیں۔ ہماری تہذیب ہمارے عقیدے کو خطرہ ہے، پہلے بھی ہم خطرہ بھگت چکے، اکبر بادشاہ کے دین زمانے میں بھگت چکے یہ خطرہ۔ اکبر بادشاہ کے دین الہی میں کیا بھگتا تھا ہم نے؟ یہی خطرہ بھگتا تھا، اپنے عقیدے کا خطرہ، تہذیب کا خطرہ ہم پہلے بھگت چکے ہیں، ہم دوبارہ نہیں۔
دوبارہ نہیں اس میں جانا چاہتے۔ ہم نے کہا الگ ملک، تو میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے، ایک سوال میں نے یہ کیا ہے، کیا برطانیہ کی غلامی سے آزادی ہم نے امریکہ کا غلام بننے کے لیے لی تھی؟ اور ہندوؤں کے معاشی تسلط سے نکلنے کی بات ہم نے آئی ایم ایف کے تسلط میں جانے کے لیے کی تھی؟ آج کے یوم آزادی کا یہ سوال ہے۔ ہم نے اس لیے کہا تھا کہ ہم ہندوؤں کے تسلط میں نہیں رہیں گے۔ دو باتیں اس کی ہم نے کی تھی کہ ہماری تہذیب کو، ہماری ثقافت کو خطرہ ہے، دین کو خطرہ ہے، اس لیے الگ ہوئے تھے نا۔ اور ہماری معیشت ہندوؤں کے کنٹرول میں چلی جائے گی۔ تو کیا ہم نے انگریزی تہذیب قبول کرنے کے لیے اور مغرب کا فلسفہ قبول کرنے کے لیے ہندوؤں کے تسلط سے آزادی حاصل کی تھی؟ اور ہندوؤں کے معاشی غلبے سے آزادی ہم نے آئی ایم ایف کی غلامی کے لیے کی تھی؟ آج صورتحال یہ ہے، اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے، ٹیکسوں کے نام پر، بجلی کے بلوں کے نام پر، مہنگائی کے عنوان سے عام آدمی کے لیے نہیں، متوسط درجے کے آدمی کے لیے بھی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے، مڈل مین کے لیے بھی۔ میں غلط کر رہا ہوں؟ ٹیکسوں کے حوالے سے، بجلی کے بلوں کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے درمیانے درجے کا مڈل مین بھی آج مشکلات میں پھنس گیا کہ یار میں زندگی کیسے گزاروں گا، اپنی زندگی کے اخراجات کیسے پورے کروں گا۔ یہ غلامی کس کی ہے؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب صاف فرماتے ہیں کہ یہ بجٹ ہمارا نہیں ہے، آئی ایم ایف کا ہے۔ اس سے بڑی غلامی کیا ہوگی؟ اس یوم آزادی پر ہمیں دو تین باتوں کا عہد سر نو کرنا ہوگا۔ ہم غلامی سے نکلیں گے انشاءاللہ، امریکہ کی غلامی سے بھی نکلیں گے، آئی ایم ایف کی غلامی سے بھی نکلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ہماری آزادی اس دن مکمل ہوگی جب ہم امریکہ کی بالادستی سے، آئی ایم ایف کی غلامی سے آزاد ہو کر اپنے بجٹ خود بنانے کے قابل ہوں گے۔ جس دن میں اپنے گھر کا بجٹ خود بناؤں گا نا، اس دن میں خود مختار ہوں گا، اور جس سال میرے گھر کا بجٹ کوئی اور بنائے گا، میں آزاد ہوں۔ میں آج یوم آزادی پر یہی پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں سر نو آزادی کے، حریت کے جذبات کو سامنے لانا ہوگا اور آزادی حاصل کریں گے۔ اللہ پاک کل کا دن بھی ہمیں صحیح طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم ملک کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کر سکیں، اپنی اسلامی شناخت کا تحفظ کر سکیں، خود مختاری بحال کر سکیں، امریکہ اور آئی ایم ایف کی غلامی سے نجات حاصل کر سکیں، اور اپنے فیصلے خود کرنے کی پوزیشن حاصل کر سکے۔ اللہ حافظ۔